کہ ایک مسلمان ہو کر اپنے آپ کو مسلمان بول کر دھوکہ دینا یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی گناہ ہے۔ اگر آپ کافر ہونا چاہتے ہو کھلے عام کافر ہو جاؤ، آپ مسلمان کو بدنام کیوں کر رہے ہو؟ جب لوگ حق بات کے لیے امام صاحب جب کھڑے ہوتے ہیں حق بات بولنے کے لیے تو اس کو آپ بولتے ہیں مار دیں گے، اگر آپ حق بات بولیں گے تو آپ کو ہم مار دیں گے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ کا حکم ہوا کہ فلاں فلاں بستی کو الٹ دو، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ اس بستی میں ایک مومن بندہ بھی ہے جس نے کبھی ذرہ برابر برائی نہیں کی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے بستی کو اسی کے اوپر الٹ دو۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ہمارے دین کا مذاق اڑاتے رہے، جب ہمارے دین کی دھجیاں اڑاتے رہے لوگ، اور یہ جس کو اپنے آپ کو مومن، جس نے آپ کو مولانا بولتے ہیں، یہ لوگ خاموش سے دیکھتے رہے، اس کو ذرہ برابر شرم و حیا نہیں آئی۔ ہندو دھرم کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک اہم کتاب ہے جس کا نام ہے اپنشد، لکھا ہے چھندوں کے اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 ورس نمبر 1 میں لکھا ہے کہ ایک کم ایودیتی، خدا ایشور بھگوان ایک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلغوا انی ولو آیہ وقال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شب برات کے اوپر، اور جو پچھلے 2 دن پہلے ہمارے معاشرے میں ہوا ہے ہم اسی کے بارے میں آج بات کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے، ہمیں یہاں اور ہم کو اور آپ کو انجوائے کے لیے یہاں پہ نہیں بھیجا ہے۔ قرآن میں ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے کہ میں انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج ہم سب بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ اور رہی بات شب برات کا، تو حدیث میں ملتے ہیں کہ شب برات کے موقع پر کیا کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ حدیث میں ملتے ہیں کہ دعا کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، حدیث میں تو یہی ملتے ہیں۔ اور 2 دن پہلے جمعہ کے دن میں جو وہ بستی میں ہوا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح کا کافر کام کرتے ہیں اسی طرح کا کام 2 دن پہلے ہوا ہے، اسی لیے ہم آج اسی کے بارے میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جس طرح کافر کام کرتے ہیں اپنے بھگوانوں کے ساتھ، وہ اپنے معبودوں کے ساتھ، وہ ایک سے زائد خداؤں کو مانتے ہیں، ایک سے زیادہ خدا کو مانتے ہیں، اور وہ پتھروں سے پتہ نہیں کن کن چیزوں سے وہ مدد مانگتے ہیں اور اس کو پوجتے ہیں۔ وہی والا کام 2 دن پہلے شب برات کے موقع پر وہ بستی میں ہوا ہے۔ ہندو دھرم کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک اہم کتاب ہے جس کا نام ہے اپنشد، لکھا ہے چھندوں کے اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 ورس نمبر 1 میں لکھا ہے کہ ایک کم ایودیتی، خدا ایشور بھگوان ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ یہ کن کتابوں میں لکھا ہے؟ اپنشد میں، اور یہ ہندو دھرم کی ایک اہم کتاب ہے۔ اور ہمارے مسلمان بھائی کیا کام کر رہے ہیں آج؟ جو کافر کام کر رہے ہیں وہی تو کام کر رہے ہیں۔ جو 2 دن پہلے جو گھٹنا ہوا ہے بہت شرم کی بات ہے۔ جو کام کافر کرتے ہیں وہ اپنے ایک پتھر رکھتے ہیں جس کو شیولنگ بولتے ہیں، اس کے اوپر ہندو عورت ہندو مرد اس کے اوپر دودھ ڈالتے ہیں، اس کے اوپر آئل ڈالتے ہیں اور اس کے سامنے جھکتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں کافر لوگ۔ وہی والا کام وہ بستی میں ہوا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ہم لوگ تو بانس بولتے ہیں، بانسے بولتے ہیں۔ تو وہ 6-7 آدمی شب برات کے دن پر
وہ 6-7 آدمی ایک بانس کو پکڑے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر عورت لوگ بانس کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں، اور جو بانس سے پانی ٹپکتا تھا وہ ہاتھ میں لے کے اپنے بچوں کو پلاتی تھی، اور مرد بھی پیتے تھے۔ جس طرح کا کافر کام کر رہے ہیں وہی اسی طرح کا یہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اور شب برات کے موقع پر عورت اور مرد، وہ ہم اس کو درگاہ بھی نہیں بول سکتے، وہ درگاہ نہیں ہے، ایک روم ہے، ایک روم جیسا ہے، اس کو بنایا ہے، اور اس میں ایک کالا سا پتھر ہے، عورت اور مرد جاتے ہیں۔ یہ میں کافر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ مسلمان کی بات کر رہا ہوں، وہ جو بستی میں ہوا ہے اسی کے بارے میں بول رہا ہوں میں۔ ایک بیچ میں پتھر سا ہے، آپ بھی دیکھے ہوں گے، ایک پتھر ہے بیچ میں، اور اس میں عورت اور مرد اس کے اوپر، اس پتھر کے اوپر دودھ ڈالتے ہیں، اور اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں، اور وہ ناریل کا تیل جسے کوکونٹ آئل بولتے ہیں اس کے اوپر ڈالتے ہیں۔ پھر مسلمان جس کو بولتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، وہ اس پتھر کے سامنے جھکتے ہیں اور اس پتھر سے دعا مانگتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں اس پتھر سے۔ اور یہ ہمارے مسلمان کی پہچان ہے، وہ پتھر سے مدد مانگتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہم کو بچے نہیں ہو رہے ہیں، تو ہم کو یہ نہیں ہو رہے ہیں، اور سجدہ کرتے ہیں۔ جبکہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، آپ خدا کے سوا کسی اور کو آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے مسلمان بھائی جو اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں، وہ پتھر کے سامنے جھک رہے ہیں۔ ہم اس کو درگاہ بھی نہیں بول سکتے، وہ درگاہ نہیں ہے، وہ بیچ میں پتھر ہے، اس کے اوپر دودھ ڈالتے ہیں، اس کے اوپر تیل ڈالتے ہیں، پھر جھکتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں، عورت اور مرد دونوں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ، اس پتھر کے ساتھ روتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں اس پتھر کے سامنے، اور اس پتھر سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی پہچان ہے۔ جب ہم نے اس امام سے بات کی جو اس مسجد کا امام ہے کہ آپ کے گاؤں میں یہ جب ہو رہے ہیں کھلے عام پر، پھر آپ اس کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتے ہو؟ تو اس نے بولا کہ اعجاز بھائی آپ صحیح بول رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن آپ آئیں، تھوڑا ہم کچھ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ جب ہم گئے تو وہی پتھر دکھائے ہم کو، اور بہت سے ایسے کچھ دکھائے جو کہ ہندو دھرم میں وہ کام کرتے ہیں، ہندو لوگ کرتے ہیں، وہی والا سیم اس کے اندر فٹ تھا۔ تو وہ بولا امام صاحب کہ دیکھیے یہی ہے، یہاں پہ یہی چل رہا ہے۔ تو میں نے اس کو بولا امام صاحب کو کہ پھر آپ جمعہ میں اس کے بارے میں کیوں نہیں بولتے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کا بات بالکل صحیح ہے، بولنا چاہیے، کیونکہ اگر کہیں قرآن و حدیث کے خلاف کام کر رہے ہیں مسلمان ہو کے، اس کو ہمیں سمجھانا چاہیے، اس کو بولنا چاہیے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ کا حکم ہوا کہ فلاں فلاں بستی کو الٹ دو، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ اس بستی میں ایک مومن بندہ بھی ہے جس نے کبھی ذرہ برابر برائی نہیں کی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے بستی کو اسی کے اوپر الٹ دو۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ہمارے دین کا مذاق اڑاتے رہے، جب ہمارے دین کی دھجیاں اڑاتے رہے لوگ، اور یہ جس کو اپنے آپ کو مومن، جس نے آپ کو مولانا بولتے ہیں، یہ لوگ خاموش سے دیکھتے رہے، اس کو ذرہ برابر شرم و حیا نہیں آئی۔ تو وہ امام صاحب یہی بول رہے تھے کہ
جب یہ حدیث ہم کو یاد آتے ہیں تو میں نے بولا کیوں نہیں بولتے آپ؟ اس نے کہا کہ ہم جب بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کو 2 دن پہلے بولتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر بول نہیں سکتے ہیں. یہ جو کام کر رہے ہیں، ہندو والا جو کام کر رہے ہیں یہ مسلمان، آپ کو یہاں پہ رہنا ہے آپ رہو، نہیں رہنا ہے یہاں سے چلے جاؤ، لیکن آپ کبھی بھی اگر جمعہ میں بیان کریں گے تو اس کے خلاف آپ بات نہیں کریں گے. تو میں نے بولا کہ پھر کیسے کام چلے گا پھر جب یہ غلط کام کر رہے ہیں مسلمان ہو کر؟ وہ بولا کیا کریں گے اب ہم، کچھ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور وہ ذمہ دار جو مسجد کا جو ذمہ دار لوگ ہیں، بستی والے ہیں، اس کو کچھ الٹے سیدھے بھی بات کرتے ہیں امام صاحب کو کہ آپ نہیں بول سکتے اس کے بارے میں، آپ بیان کرو، قصے کہانیاں سناؤ، کچھ اور بتا دو، کچھ اور بولو، لیکن اس کے خلاف آپ آواز نہیں اٹھائیں گے. یہ ہے مسلمانوں کی پہچان. حدیث میں ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ علم کو اٹھا لے گا اور لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور اس سے مسئلے پوچھیں گے، وہ الٹے سیدھے مسئلے بتائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ تو پھر قیامت کی علامت ہے. جب یہ ممبر پر چڑھتے ہیں بات کرنے کے لیے، حق بات جب بولتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ آپ یہ بات مت کرو. یہ پھر تو قیامت کی نشانی ہے نا، کہ جو قرآن و حدیث میں ہے، جو شریعت کے خلاف بات کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اس کے خلاف اگر بولتے ہیں تو بولتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں آپ نہیں بول سکتے ہیں، آپ کو ہم کچھ کر دیں گے. امام صاحب بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم کیا کریں. ہم وہ بولے کہ ہم دیکھ رہے ہیں دوسرا مسجد دیکھ رہے ہیں، کیا کریں گے ہم، میرے آنکھوں کے سامنے یہ سب ہو رہا ہے، شرک والا کام میرے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. امام صاحب بول رہا تھا ہم کو، پتھر کے سامنے جھکتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں، اور پتہ نہیں کپڑے بھی کھول دیتے ہیں اس کے سامنے، پتھر کے سامنے. بتاؤ، یہ ہم کو بولنے میں بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان ہو کر اپنے آپ کو مسلمان بول کر دھوکہ دینا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی گناہ ہے. اگر آپ کافر ہونا چاہتے ہو کھلے عام کافر ہو جاؤ، آپ مسلمان کو بدنام کیوں کر رہے ہو؟ جب لوگ حق بات کے لیے، امام صاحب جب کھڑے ہوتے ہیں حق بات بولنے کے لیے، تو اس کو آپ بولتے ہیں مار دیں گے. اگر آپ حق بات بولیں گے تو آپ کو ہم مار دیں گے. یہ ہمارے مسلمانوں کی پہچان آج، جو اپنے آپ کو بولتے ہیں مسلمان. تو امام کہاں سے بولیں گے؟ جو قرآن و حدیث میں ہے وہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ بولتے ہیں ہم اس کو مار دیں گے، آپ کو مار دیں گے. آپ وہ بات نہیں کرنا. امام صاحب بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارا بھی بیوی بچے ہیں، ہم لے کے کدھر جائیں. تو ہمارا گزارش آپ لوگوں سے، آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تھوڑا اس کے بارے میں آواز اٹھاؤ. یہ بالکل صحیح نہیں ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا مگر اللہ جسے چاہے. تو میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو قیامت کے دن آپ کو بھی اس غلطی کا، وہ جو کام کر رہے ہیں اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. کیونکہ اللہ فرمائے گا کہ جب آپ کے سامنے غلط کام ہو رہے تھے، جب قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات کر رہے تھے، تو پھر آپ کو اس کے بارے میں تو علم تھا، پھر آپ نے اس کے بارے میں آواز کیوں نہیں اٹھائی تھے؟ پھر آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں آواز اٹھاؤ.